سوئیں گے تو سنت کے طریقے سے سوئیں گے تو پوری رات عبادت کا ثواب ہوگا. کہ جب سوئیں لیٹنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے بستر کو باہر جھاڑ کے لا. اگر ہلکا بستر ہے تو باہر جھاڑ کے لا, اگر بھاری بستر ہے جھڑے نا تو ہاتھ سے چیک کر لیں, ہاتھ پھیر لیں اس کانٹا کوئی چیز تو رہا جو تکلیف دے جسم کو. اور بچھانے کے بعد جب لیٹے تو پہلے پاک لیٹے, مسواک کر کے وضو کر کے لیٹے اور سیدھے پیر سے بستر پہ داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے. اور جب بیٹھتے ہیں 3 مرتبہ تل کرسی پڑھ لیں. 1 مرتبہ اگر تل کرسی پڑھ لیں گے تو ایک فرشتہ اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت میں کھڑا کر دے گا, اور جب 2 پڑھ لیں گے تو 2 فرشتے حفاظت کے لیے کھڑا کر دیں گے. اگر 3 مرتبہ پڑھ لیا تل کرسی تو کیا نام ہے اللہ تبارک تعالیٰ خود اپنی حفاظت میں لے لے گا اس بندے کو. اور درود شریف پڑھ کے سوئیں, اور کیا نام ہے الحمد شریف پڑھ کے سوئیں, اور 10 آیتیں پڑھ کے سوئیں. الحمد شریف میں 7 آیتیں اور ایک گنڈا آتے ہی نہ پڑھ لیں, اس میں 3 آیتیں 10 آیتیں پوری ہیں. تو آیتیں اس طریقے سے پڑھ کے سوئیں, اور 4 کل پڑھ کے سوئیں, اور قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کے, مطلب ایک بار پڑھ کے تاکہ ہاتھ پہ پورے جسم پہ پھیر لیں, جس سے کوئی کیڑا کانٹا اگر پاس آئے تو کاٹے گا نہیں, حفاظت میں رہے گا. اور 3 بار کرنا ہے ایسے 3 بار پڑھنا, اور 33 بار درود شریف, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے تو اگر پورے شریر پہ پڑھ لیں, جس سے کہ پورے دن کا جو جسم میں درد ہوگا نا اللہ تبارک تعالیٰ اسے صحیح کر دیں گے. اور کیا نام اعتکاف کی نیت کر کے سوئیں, اعتکاف کی نیت کر کے سوئیں, اور سب کو معاف کر کے سوئیں. ایک صحابی کا واقعہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی کہ یہ جنتی ہیں, یہ جنتی ہیں. تو ایک صحابی ان کے ساتھ لگا کہ میں بھی تو دیکھوں ایسا کون سا عمل ہے جو یہ جنتی ہیں. تو وہ انہوں کے ساتھ رہے کیسے کہ میرا کوئی نہیں ہے, ویسے میں راغب ہوں. اس طریقے سے ملے کہ 3 دن انہوں نے یہی دیکھا, 3 دن پہلے دن اٹھے, نماز پڑھی عشاء کی اور وہ سو گئے. انہوں نے دوسرے دن بھی دیکھا یہی طریقے سے ہو گئے. اب انہوں نے کہا جو عمل میں کر رہا ہوں وہ یہ کر رہے ہیں, بس یہ سو جاتے ہیں. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان سے پوچھا ایسا کون سا عمل ہے تمہارے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے جنت کی, کہ ایسا تو کوئی خاص عمل میں نے تمہارا دیکھا نہیں ہے, کہ خاص عمل تو کوئی نہیں ہے, بس میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, تو بس یہی خاص عمل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ جنتی ہیں, تو کیا یہ خاص عمل ہے, سب کو معاف کر کے سونا ہے. اعتکاف کی نیت اور تہجد کی نیت سے سوئیں. اگر تہجد کی نیت کر کے سوئیں گے, اگر نیند کا غلبہ ایسا ہو جائے جس سے آنکھ نہ کھل سکے, تو کیا ہوگا تہجد کا پورا ثواب تمہیں ملے گا. اور سونے کی دعا پڑھ کے سوئیں, کہ سونے کی دعا اللہم بسمی کا منہ آیا, سونے کی دعا ہے. اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کے سوئیں. اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بات نہ کرے, کیونکہ پھر دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. کلمہ کے ساتھ موت آئے گی تو کیا ہوگا, تو ہمارا دین پہ انتقال, ایمان پہ انتقال ہوگا کلمے کے ساتھ. اگر ہم نے ابھی کلمہ پڑھا اور ہم نے بات کر کے سو گئے تو کیا ہمارا کلمہ رد ہو گیا. تو کلمہ پڑھ کے سوئیں, پھر کسی سے بات نہ کریں, چپ چاپ پھر لیٹ جائیں, سو جائیں. اور صبح جب اٹھیں تو یہ سونے کی اٹھنے کی دعا پڑھ لیں. الحمدللہ الذی احیانا و آدم و اماتنا و الیہ نشور, یہ دعا پڑھ لیں. سونے کا لیٹنے کا طریقہ, ہاں سوئیں جب تو حی علی الصلاۃ کی طرف سر ہو, اور حی علی الطرف کی طرف پیر ہو, اور دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے اور بایاں ہاتھ بائیں جان کے اوپر, اس طریقے سے سوئیں, ہے نا. اور جب اٹھیں, جب سلام کر کے اٹھیں, اس طریقے سے سلام کریں کہ جاگنے والا سن لیں اور سونے والا سوتا رہے, تو تکلیف نہ ہو. اور جب آنکھ کھل جائے تو آنکھوں کو اس ہاتھ سے ملے, اس طریقے سے ملے جس سے کہ نیند کا غلبہ ہو ہلکا, تو وہ ٹوٹ جائے, ہٹ جائے. اور اپنے ہاتھ کسی چیز کو, گیلی چیز کو چھوئے نا جب تک ہاتھ نہ دھو. سو کے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہاتھ دھو, اس کے بعد کسی چیز کو چھوئے. ٹھیک ہے, سبھی ایسے کریں گے بھائی. تو یہ ابھی صاحب نے جو سونے کا آداب بتائے, سونے کے جو آداب ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب ہم سب کے لیے بتائے ہیں, اگر ہماری زندگیوں میں یہ آداب آ جائیں گے
تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے. ہمارا سونا بھی عبادت, ہمارا جاگنا بھی عبادت, ہمارا کھانا پینا, ہمارا سب عبادت ہو جائے گا. ابھی کچھ چیزیں ہم نے اس چیز کو اتنا محدود کر لیا ہے کہ ہم اگر جماعت میں آئیں تو سارے آداب سیکھ رہے ہیں, جماعت کے بعد جیسے ہم گھر پہ پہنچیں گے تو ہم اس تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے. ہم نے سوچ لیا کہ یہ تو جماعت تک ہی محدود ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ جو اسکول جو بالغ جاتے ہیں سب کے پاس الگ تھیلا ہوتا ہے, سب کے پاس الگ الگ کتابیں ہوتی ہیں, لیکن ہماری جو جماعت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ 2 کتاب لی اور 11 ساتھی اور 2 کتابوں کو لے کے جا رہے ہیں. یا پھر اگر مشورہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے تو 1 رجسٹر اور 11 ساتھی, تو ایک ہی رجسٹر میں ہم کام چلا لیتے ہیں. جبکہ نہیں, اگر 11 ساتھی ہیں تو 11 ساتھیوں کے پاس ہی منتخب احادیث, فضائل اعمال, صدقات جو بھی ہیں وہ الگ الگ سب ساتھیوں کے پاس 2 کتاب ہونی چاہیے. دوسری بات, سب کے پاس مشورے کی کاپی ہونی چاہیے الگ الگ. اب مجھے خدمت کا کام ملا یا مجھے اعلان کا کام ملا, لیکن وہ ہمیں 24 گھنٹہ یہاں زندگی گزارنی ہے. ابھی اگر میں بھول گیا کہ بھائی اصل میں کس کا اعلان تھا, تو امیر صاحب پوچھیں گے بھائی بتاؤ سر کس کا اعلان تھا, اعلان نہیں کیا کسی نے, بھائی کس کا اعلان تھا بتاؤ. اگر میرے پاس کاپی ہوتی تو مجھے رہتا کہ ہاں یہ میری ڈیوٹی لگی ہے, یہ میری خدمت ہے, یہ میرا اعلان ہے, یہ میرا یہ کام ہے, تو میری ڈائری میرے پاس ہوتی. تو ہم یہ ذہن میں رکھیں, ہر بندے کے پاس ڈائری الگ ہونی چاہیے, ہر بندے کے پاس کتابیں الگ ہونی چاہیے. جیسے سکول کے بچے کے پاس کتابیں الگ ہوتی ہیں, اس کا بیگ الگ ہوتا ہے, ایسے ہی ہم سب کے پاس اپنی کتاب, اپنی ڈائری الگ ہونی چاہیے. دوسری بات, ہم نے سونے کا آداب کی, ہم بستروں کو پھٹکار کے سوئیں گے اور تب تک پھٹکار کے سوتے رہیں گے تب تک ہماری آخری زندگی تک. گھر میں جا کر ہم بتائیں گے, کئی بار ہمارے بستر ان کی تے بنی ہوئی ہوتی ہے, گھڑی بنی ہوئی ہوتی ہے, اور ان میں کوئی کیڑا مکوڑا, سانپ بچھو یا کوئی تکلیف دینے والا موجی جانور ایسا ان کے اندر گھس گیا ہے, اور ہم نے ان کو پھٹکارا نہیں, ان کو جھاڑا نہیں, اور ہم سو گئے تو اس کی کیا کو رات میں بڑی موت بھی ہو جاتی ہے اور اس کے کارن تکلیفیں ہوتی ہیں. اور کئی واقعات ہمارے یہاں کے ہیں کہ بستر پھٹکارے نہیں, پہلے سے سانپ اس کے اندر گھسا ہوا تھا, جب رات کو سویا تو سانپ اس میں سے بستر سے نکلا, اس نے اس کو کاٹا اور اس کے انتقال ہو گئے. تو یہ ہم اپنے گھر پر بھی جا کر جہاں بھی ہم جائیں, جہاں بھی ہم رات کو جب سوئیں تو ہم اس طریقے سے ہمیں سونا. اس کے بعد ہمیں بتایا کہ آپ دعا پڑھ کے سوئیں گے, آپ سونے کی دعا سیکھو, سو کر اٹھنے ہیں تو ہم اس کی دعا ہم سیکھیں, اور ہمیں جب ہم سوئیں گے تو ہمیں کیا کیا پڑھنا. ابھی بتائیں آیت الکرسی ہم پڑھ کے سوئیں, ہم کلمہ پڑھ کر ہم سوئیں. اور یہ کیوں؟ تاکہ ہماری زندگی سے, ہماری زندگی کا, ہمارا سانس کا اس کلمے کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو جائے, اتنا ہماری زبان اس کے ساتھ اتنا وابستہ ہو جائے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو آخری جو الفاظ ہمارے نکلے زبان سے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے. کیونکہ جس انسان نے دنیا میں جس چیز پر محنتیں کی اس کے دل میں وہی گھستی رہتی ہے. گھس کی بات کی تو گھس بھرا ہوا ہے, مزدوری کی یا زمینداری کی, جس محکمے کی یا جس لائن کی انہوں نے محنت کی وہی اس کے دل میں ٹھوس ٹھوس کر بھری گئی. جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے آخری وقت میں اس کی زبان سے وہی الفاظ نکلے جس پہ انہوں نے دنیا میں محنت کی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس راستے کے ذریعے سے, کہ اس راستے سے ہماری زبان کلمے کے ساتھ اتنی مانوس ہو جائے, وابستہ ہو جائے کہ آخری الفاظ جب ہماری زبان سے نکلے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے. تو یہ آداب سونے کے ہوں, کھانے کے ہوں, تہجد کے ہوں, مسجد میں رہنے کے ہوں, ہمیں یہ پوری زندگی کے لیے اپنانے ہیں. ایسا نہیں کہ آج ہم جماعت میں آئے تو گھر پہ جا کر ہم نے چھوڑ دیے, یا ہم ابھی جا رہے ہیں تو کل ہم نے چھوڑ دیے سارے کام. یہ چھوڑنے نہیں ہے, یہ سیکھنا ہے. یہ وہ سبق, وہ مکتب ہے جس میں چھٹی نہیں ہے. ہر جگہ چھٹی ملے گی, لیکن اس مکتب میں آنے کے بعد انسان کو چھٹی نہیں ہے. اس میں تو سبق دن پر دن بڑھتا ہی رہتا ہے. اور یہ راستہ, دین کا راستہ وہ ہے, اور یہ ساری دنیا کے لیے کسی بھی مذہب کا آدمی, یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, جین ہو, کوئی بھی دھرم, یہ جماعت کا راستہ پوری دنیا کے لیے عمل کا سبق دیتا ہے. پوری دنیا کے اندر محبت کا پیغام پہنچاتا ہے راستہ دین. ہم اس راستے میں آئے, اس راستے میں اگر چوری کرنے والا جڑا ہے تو اس نے چوری کو چھوڑا, زنا کرنے والا جڑا تو اس نے زنا کو چھوڑا. ہر برائی اگر انسان کے اندر ہے, جب یہ اس راستے میں آئے تو ہر برائی کو چھوڑا ہے, لیکن اس راستے کی برکت کی وجہ سے. یہ راستہ اتنا اونچا راستہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں, اپنے گھر پر بھی ہم قدر کریں, اور اپنے پریوار میں اپنے بچوں کی فکر کریں. ہمیں قرآن شریف پڑھنا ہے,
اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھانا ہے، اپنے مساجدوں کی قدر کرنی ہے، اپنے اماموں کی قدر کرنی ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کرنی ہے۔ اللہ کے بعد جو سب سے بڑی جو چیز قرآن فرمایا کہ وہ ہے ماں اور باپ، اور یوں کہا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت اور باپ جنت کا دروازہ۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں پر محنت کرنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے کہا ہے ہمیں ایسے زندگی گزارنی ہے، ورنہ تو برف کی سلی کی طرح سے یہ زندگی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔